کالر ہیں ہمارے ساتھ کینیڈا سے مظفر ملک صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سب سے پہلے تینوں حضرات کو السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں نے قرآن مجید پہلے بھی پڑھتا ہوں لیکن یہ رمضان میں بھی شروع کیا ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب میں پڑھتا ہوں تو اس کا پروننسیشن میرے سے صحیح نہیں نکلتا، ادا نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ میں ترجمہ ضرور کرتا ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ قبول ہوگا یا مجھے کوئی ٹیچر رکھنا پڑے گا؟ تو پلیز اس کے بارے میں مجھے بتائیں۔ السلام علیکم۔ جی منصور صاحب۔ جی اس میں اس طرح ہے مظفر صاحب کہ حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوشش کر کے قرآن کریم پڑھتا ہے اور وہ درست پڑھتا ہے تو اس کو ایک ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہے اور وہ غلط پڑھتا ہے قرآن کریم، یا اس سے غلط پڑھا جاتا ہے، صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتا، تو حدیث میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اس کو دوہرا ثواب ہوگا۔ ایک تو یہ اس بات کا کوشش کرنے کا، اور دوسرا قرآن کریم پڑھنے کا، کہ اس نے بہت زیادہ کوشش کی اور قرآن کریم کو جس طرح وہ عربی کے الفاظ ہیں اس طرح اس نے پڑھنے کی کوشش کی۔ تو اس لحاظ سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اگر کوشش کرتے ہیں تو عربی بہرحال پڑھیں، اور اس کا اجر بہرحال زیادہ ہے۔ اور جو آپ نے یہ والی بات کی کہ ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، تو ترجمہ پڑھنا تو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ترجمے کے بغیر تو بہرحال اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن کریم سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کا بہرحال ثواب کی امید رکھی جاتی ہے، لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جی بالکل دونوں باتیں ہیں۔ جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور پھر اس کو سکھاتا ہے، یعنی سیکھنے کی ترغیب جو ہے وہ دلائی کہ سیکھنا چاہیے۔ اور بہرحال چونکہ عربی ہماری اپنی زبان نہیں ہے، اس کا تلفظ ہمارے لیے وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ جیسے بڑی عمر میں ہیں غالباً، کوئی حرج نہیں، بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اس عمر میں بھی یا بڑی عمر میں پہنچ کے بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج کل تو یہ سہولت ہے کہ آپ اپنے گھر میں وہ MTA کے بعض پروگرام بھی مل جائیں گے، یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بہت سے لیسن۔ اور اگر آپ کسی قاری کی تلاوت سنتے رہیں تو اس کو بھی آپ وہ سنیں اور ساتھ دیکھتے رہیں، تو آپ اس سے انشاءاللہ بہت اچھا جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے سیکھنے کا عمل وہ بھی جاری رہنا چاہیے، اور باقی قبولیت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی سند ہم میں سے کوئی بھی نہیں دے سکے گا۔ جزاک اللہ۔